بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ متعصب اللہ کو لکھا، لوہے کے سوے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی ہندکیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ متعصب باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان آباء و اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا اور خلیفہ کو ضم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا، نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رایا ہے، سلامتی سے واپس لوٹ جاؤ۔ ہلاکو کو اپنے منگول سپاہیوں کی طاقتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے، اور اس دوران ہلاکو خان نے دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متی بنا لیا تھا۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو کان نے زیادہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ ارمانیہ اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ طاقت رکھتی تھی اور جدید اسلحہ ان کے پاس تھا، اور وہ ہر طرح سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئر بڑی تعداد میں تھے جو منجیکوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتا سے واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا واسطہ کبھی نہیں پڑا تھا۔ ان کی منجنیکوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، ہلاکو خان کی فوج نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ متعصب باللہ نے ہلاکو خان کو باری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے ہلاکو خان کی فوج کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا
जैसे वो बगदाद में इसका मेहमान बनकर आया है। खलीफा की हलाकत के बारे में कई कहानियां मशहूर है, ताहम ज्यादातर लिखने वालों ने कयास किया है कि हलाकू खान के वजीर नसीरुद्दीन तुसी का बयान है, जो इस मौका पर मौजूद थे, और वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ ट्रे पेश किया गया। भूखे खलीफा ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू खान ने कहा, खाओ। मुतअस्सिब बिल्लाह ने कहा, हीरे कैसे खाऊं? हलाकू खान ने जवाब दिया, अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरिया अबूर ना कर पाता। अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया, खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू ने कहा, अच्छा, तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं वो भी क्या खुदा की मर्जी है? उसने खलीफा को नमदूद में लिपेट कर इसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून न बह सके। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना। अल्लाह हाफिज।